27 نومبر 2024 جب ایک طرف اسرائیل اور لبنان جنگ بندی کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے تو دوسری طرف ادلب میں موجود شامی صدر بشار الاسد کے مخالفین ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ شامی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور حلب جو کہ 2013 سے کبھی بھی شامی فوجیوں کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، اس دفعہ 4 دن کے اندر باغی فوجیوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ جانا جائے کہ حلب کا یہ حملہ کیسے کامیاب ہوا، یہ جاننا ضروری ہے کہ حلب کا محل وقوع کیا ہے اور اس وقت شام کے کن علاقوں پر کون سی فورسز کا کنٹرول ہے۔ الجزیرہ کی جانب سے جاری ایک میپ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق شام کے بڑے شہروں جن میں حلب، حمص، حما اور دارالحکومت دمشق پر اس وقت شامی فورسز کا کنٹرول ہے، جبکہ ملک کا تقریباً آدھا علاقہ اس وقت کرد فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے برعکس اگر ادلب کے علاقے کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ترکی کے حامی حیات تحریر الشام کا کنٹرول ہے اور ادلب کے ارد گرد کے علاقوں جو کہ ترکی کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر بھی ترکی کی حامی ملیشیاز کا کنٹرول ہے۔ 2 چیزیں جو تھیں وہ بہت زیادہ حیران کن ثابت ہوئی فرام دی سیرین ریجیم پرسپیکٹیو۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے ایڈوانس کیا یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور سیکنڈلی جس آسانی کے ساتھ جو سیرین گورنمنٹ فورسز ہیں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے یہ بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ حملے کے لیے بہت اہم وقت چنا گیا جب ایران کی حامی ملیشیاز اور اس کے حامی گروپس لبنان، عراق اور شام کے اندر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کمزور ہو چکے تھے اور روس کی توجہ بھی یوکرین کے مسئلے کی طرف زیادہ تھی۔ سیرین گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے، ملٹری سیٹ اپ، دیٹ از موسٹ آف اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون ایرانین سپورٹ ایز ویل ایز رشین سپورٹ، اور کیونکہ یہ جو مین سپورٹرز تھے یہ اپنے اپنے کانفلکٹ میں مصروف تھے جس کی وجہ سے ان کی جو پاور ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ سیرین گورنمنٹ کو ابھی دوبارہ سے ایران کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ روس اور ایران کے علاوہ ایک گروپ اور ہے جو اس وقت نہیں چاہتا کہ بشار الاسد کی حکومت کمزور ہو، اور وہ ہے امریکی حمایت یافتہ کرد جن کا اس وقت آدھے شام پر قبضہ ہے۔ اور سائڈ بائی سائڈ جو کرد ریجن ہے، آلدو ان کے سیرین گورنمنٹ کے ساتھ اختلاف ہیں لیکن وہ اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ جو کردش ریجن ہے اس کو سیریا سے الگ کر جائیں، بلکہ کردش فورسز اور سیرین فورسز ان دونوں کا ایک کامن اینیمی ہے، دیٹ از ٹرکی۔ تو اس یونیفائڈ ایکسٹرنل اینیمی کے لیے یہ دونوں جو ہیں دوبارہ سے کمبائن ہوئی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیرین گورنمنٹ کو دوبارہ سے کردش فورسز کی ضرورت پڑی ہے، جس کی وجہ سے کردش فورسز جو ہیں وہ اس وقت فرنٹ لائن میں سیرین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی۔ اس تمام صورتحال میں جہاں ایک طرف زمین پر جنگ جاری ہے، وہیں دوسری طرف ایرانی حکام کی جانب سے سفارتی چینلز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی شامی صدر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ ترکیہ گئے اور وہاں جا کے ان کی ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے معاملات کو حل کریں۔ جو ٹرکی کی جو پراکسیز موجود ہیں سیریا میں وہ ایرانی پراکسیز کی طرح نہیں ہیں۔ اصل میں دونوں کے درمیان ڈفرنس اس طریقے سے ہے کہ ایران کی پراکسیز ایران کی مدد کے بغیر بھی کسی حد تک سروائیو کر سکتی ہیں، حزب اللہ، حماس، یا عراق میں جو ان کی پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، یا فار دیٹ میٹر ہوتیز، تو وہ ایران کی مدد کے بغیر بھی، کیونکہ وہ ایک سبسٹینشیل ریجن پہ ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا انفلوئنس ہے، تو وہ وداؤٹ دی ایرانین سپورٹ وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حیات تحریر الشام ہے یا اس کے علاوہ جو باقی ریبل گروپ ہیں وہ بہت مشکل ہیں کہ ایکسٹرنل فورس کے علاوہ، ایکسٹرنل ہیلپ کے علاوہ جو ہے وہ سروائیو کر سکیں۔ تو اگر ٹرکی اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ یہ جو فورسز ہیں، یہ جو ریبلز ہیں، یہ اپنے اون پہ سسٹین کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ جو بہترین سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹرکی جو ہے وہ اس سچویشن سے بیک آف کر جائے گا؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بیک آف کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی کو ابھی تک ٹرکی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو آٹومن ایرا والی جو پریسٹیج تھی وہ مڈل ایسٹ میں اس کو نہیں حاصل ہو پائی، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پہلے عرب انفلوئنس بہت زیادہ رہا، اور اس کے بعد ابھی یا تو ایرانین انفلوئنس ہے یا پھر اسرائیل کی ملٹری سپیریورٹی بہرحال موجود ہے۔ تو اس میں ٹرکی اپنی اسپیس مڈل ایسٹرن ریجن میں بنا نہیں پا رہا، اور یہ جو کانفلکٹ ابھی ہوا ہے اس سے ٹرکی کو وہ اسپیس ملی ہے کہ وہ کسی حد تک مڈل ایسٹ میں جو اس کا اسٹیٹس ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے وہ اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو میرا خیال سے کسی حد تک شاید کمپرومائز کی طرف بات ضرور چلی جائے، لیکن یہ کہ
टर्की मुकम्मल तौर पे बैक ऑफ कर जाए, आई थिंक दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। बशार अल असद को इस दफ़ा अपने रिवायती हामियों के अलावा मशरिक़ वस्ता के कई अहम ममालिक की भी हिमायत हासिल है और इन ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमीरात और उर्दन सर फहरिस्त है। बशार अल असद दोबारा अरब लीग में भी शामिल हुए, सीरिया को दोबारा से रिकग्नाइज किया गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए गए मुख्तलिफ अरब ममालिक की वजह से। इसकी वजह बेसिकली ये थी कि क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा था और जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ईरान के साथ रिप्रोचना शुरू कर दिया था सऊदी ईरान डील के बाद। तो इसके साथ साथ ईरान के जो मुख्तलिफ पार्टनर्स थे उनको भी रिकग्निशन मिल रही थी, जिसमें किसी हद तक हूतीस भी शामिल हैं, हिजबुल्ला भी शामिल है और बशार अल असद की हुकूमत जो शाम में वाक़ है वो भी शामिल हैं। तो इससे दूसरी बात ये थी कि अरब को ये रियलाइज हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिसयूनिटी शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो सीरिया को दोबारा से रिक्लेम करने का मतलब ये था, दोबारा से रिकग्नाइज करने का मतलब ये था कि एक अरब स्ट्रेंथ को शोकेस किया जाए, क्योंकि जो अरब रीजन है वो अरब स्प्रिंग की वजह से जो लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की हुकूमत जो है वो ओवरथ्रो हुई, इसी तरीके से जो इजिप्ट में 2011 प्रोटेस्ट में जो गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई थी, उससे अरब रीजन में ये रियलाइजेशन थी, अरब हुक्मरानों में ये रियलाइजेशन थी कि अगर ये वेव मजीद स्ट्रेंथन होती है तो कल को उनकी बारी भी आ सकती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि वो एक अरब यूनिटी शो करें, तो इसी वजह से बशार अल असद को जो है वो दोबारा शामिल किया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें बशार अल असद मुखालिफ मलेशिया के लिए हल्ब में मौजूद जदीद असलहे और रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा कर रहे हैं। अभी तक जो फुटेजेस आई हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें से कुछ फुटेजेस 2016-17 की भी हैं। तो अभी की फुटेजेस को पुरानी फुटेजेस के साथ डिफरेंशिएट करना दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये असलहा उनकी तरफ उनके पास लग भी जाता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी ग्रेव सिचुएशन फॉर सीरियन सिक्योरिटी, क्योंकि ईरान, रशिया या बाकी जो मिलिशियाज हैं वो सीरियन हुकूमत को सिर्फ एक सहारा दे सकती हैं, जबकि जो ऑन ग्राउंड है वो सीरियन फोर्सेस हैं। लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी और अगर वो इसी तरीके से रिट्रीट करते जाएं तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सीरिया टू एग्जिस्ट एज ए स्टेट, क्योंकि अगर हमने देखा कि एलेपो में ऑलरेडी हालात बहुत ख़राब हैं, हम्मा की तरफ जो उनका रीजन है उसमें भी हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसमें सीरिया जो है वो अगर इसी तरीके से कोलैप्स करता गया तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सीरिया में स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएं, कि फॉर एग्जांपल 50% एरिया पे ईरान या ईरान की हिमायत याफ्ता लोग शामिल हैं, 20% पे रशिया या उसके हिमायत याफ्ता फौज शामिल है और इसी तरीके से 10-15% पर टर्की और उसकी हिमायत याफ्ता है। तो ये आपस में डिवाइड हो जाए और एक अनसेड या अनऑफिशियल तौर पे इस रियलिटी को तस्लीम किया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।